ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ افیئر رانا مشہود کی چینل 5 سے خصوصی گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ رانا مشہود کا مزید کہنا تھا، ہمارے نمائندے اسد شاہ ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی اسد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رانا مشہود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو بہت اچھا ایونٹ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، یہ ہے جمہوریت، اور یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے شفاف طریقے سے الیکشن ہونا، شفاف طریقے سے اپنا کینڈیڈیٹ منتخب کرنا، تو بارز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بارز ہمیشہ شفاف طریقے سے الیکشنز کراتی ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ جو بار کے مفاد میں ہوتا ہے اس کو لے کر آتی ہیں۔ اچھا رانا صاحب، حکومت جو ہے وہ مثبت اکانومی کی طرف جا رہی ہے، تو ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم، ترکی کا دورہ بھی بڑا مثبت رہا، آگے کیا پلان دیکھ رہے ہیں مزید ملکوں کو لے کے؟ دیکھیں ماشاءاللہ، اس وقت وہ جو ایک صاحب تھے جو کہتے تھے کہ $200 بلین آئے گی، $100 بلین آئی ایم ایف کو ماریں گے، $100 بلین پاکستان پہ لگائیں گے، تو آج عملی طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کوئی 70-80 بلین پاکستان کو ڈالر کمٹ ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی ایڈ نہیں ہے، کشکول توڑ دیا ہوا ہے، یہ بزنس ہے، یہ بزنس ٹو بزنس ڈیلز ہو رہی ہیں، اور ہر آنے والا دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ جب یہ فائنینشل ایئر نیا چڑھے گا نا جون کے بعد، تو پاکستان کا جو بجٹ بنے گا اس سال کا، وہ انشاءاللہ ایک آزاد بجٹ ہوگا۔ وہ بجٹ جو ہے وہ بزنس کے، میں سمجھتا ہوں مزید اس کو امپروو کرنے کا بجٹ ہوگا، بزنس کمیونٹی کو مزید خوشخبریاں دے گا، اور اب پاکستان کی ترقی کوئی روک نہیں سکے گا۔ رانا صاحب، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کی جاتی رہی ہے، کیا اس طرح کی سازش اس حکومت کے خلاف تو نہیں ہو؟ میں نے تو پہلے ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم کل کی گارنٹی نہیں دے سکتے، کل کا اللہ کی ذات کو پتہ ہے، لیکن جس طرح شہباز شریف صاحب اور یہ حکومت کام کر رہی ہے، کوئی بیوقوف ہی ہے جو ایسی حکومت کے خلاف سازش کرے گا جس نے پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کیا، پاکستان کی خوشحالی کے سفر کا دوبارہ آغاز کیا، معیشت جو ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے گیا، اور یہ تو ابھی آغاز ہے اتنے مشکل حالات میں، اب آگے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو مزید بہتری آئے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر لیں، کیوں اتنا واویلا مچا ہوا ہے؟ کیوں نہیں آپ ان سب سے بات کر لیتے؟ کون سا ایسا راز ہے اس پر؟ وہ جو اس لیے شور مچا ہوا ہے کہ اگلے 30 سال کا ایجنڈا طے ہو چکا ہوا تھا کہ کس کے بچے نے جج بننا ہے، کس کے بھتیجے نے جج بننا ہے، کس کے بھانجے نے جج بننا ہے، تو جب وہ نہیں بنے تو چیخیں تو آئیں گی۔ تو جب اب میرٹ پر فیصلے ہیں، اب پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، پہلی دفعہ یہ ڈیسیژن اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ نے بھی دیا کہ جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اس کے اوپر عمل ہوگا، تو یہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، چند خاندانوں کی غلامی سے نکالا گیا ہے اور پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوا۔ رانا صاحب، جنرل فیض حمید کا احتساب اور جو سابق جو لوگ ہیں، جو 5 کردار کہے جاتے تھے کہ شامل ہیں اس سازش میں، ان کا احتساب کب ہوگا؟ آپ کو بڑی جلدی ہے، احتساب ہوگا سب کا، لیکن قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگا، اور ہم نہیں کریں گے، یہ ادارے کریں گے، کیونکہ جن اداروں میں یہ کیسز ہیں وہ اس کے اوپر سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک جو ایویڈنس ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس کے اندر بڑے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک آخری سوال، پیکا ایکٹ پہ ہم صحافی میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے، آپ تو ہمیں جانتے ہیں، کیا یہ تلوار ہمارے سر پہ بھی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کے سر پر تلوار نہیں ہے، آپ جیسے صحافی جو گراس روٹ لیول سے ترقی کر کے اوپر آتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، آپ پر جو پیراشوٹر آتے ہیں، جو سینسیشن پھیلا کے، جھوٹ پھیلا کے، مطلب بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ جی آج پتہ نہیں یہ علاقہ علیحدہ ہونے لگا ہے، آج انڈیا کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے، اس طرح کی صحافت کا دنیا میں اب خاتمہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو وہ قانون جو امریکہ میں ہے، جو یورپ میں ہے، اسی قانون کو ہم لا رہے ہیں، اور آپ کے خلاف نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ان کے خلاف ہیں جو آپ کی آڑ میں، آپ کے بھیس میں آ کر اپنا دھندا چلاتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کا میچ کہاں دیکھ رہے ہیں اور کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کا میچ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھوں گا، اور دعا کریں گے کہ پاکستان جیتے۔ بہت شکریہ مشہور صاحب سے، وفاقی وزیر اعظم پاکستان، وہ گفتگو کر رہے تھے پیکا ایکٹ کے حوالے سے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جو سیاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پروفیشنل صحافیوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ملک جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جاتا دکھائی دے گا۔ جی
حیدرآباد میں سندھ اریگیشن اور محکمہ ایگریکلچرل کی جانب سے سندھ کے کسانوں کو بااختیار بنانے اور زراعت کی جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی کے حوالے سے مقامی ہوٹل میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیل جانیں گے بیورو چیف ظاہر علی کی اس رپورٹ میں. سندھ ایریگیشن اور محکمہ ایگریکلچر کی جانب سے حیدرآباد کے مقامی ہوٹل میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں آبادگاروں، کسانوں، زراعت کے حوالے سے پانی کی کمی کے پیش نظر آغاز سے اخری حصے تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی جدید مشینری بیچ رعایتی قیمتوں پر فراہم کرنے کی تربیت دی گئی. ورکشاپ سے شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی طور پر 3 کینالز پر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے. کامیابی کی صورت میں اس نظام کے دائرہ کار کو 15 کینال تک پھیلایا جائے گا. جدید نظام سے سندھ اور ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور فصلیں بہتر ہوں گی. ورکشاپ میں سیڈا کی جانب سے سندھ کی زراعت اور جدید نظام کے حوالے سے تیار کردہ ڈاکیومنٹری سے شرکاء کو آگاہی بھی فراہم کی گئی. اس موقع پر ایم ڈی سندھ ایریگیشن پریتم داس، پروجیکٹ ڈائریکٹر جمال الدین منگن اور ڈاکٹر لیاقت علی بھٹو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، آج جو ہم یہاں ایک ورکشاپ کر رہے ہیں اس سواٹ پروجیکٹ کا ایک کمپوننٹ ہے ماڈرنائزیشن. ماڈرنائزیشن کا مطلب ہے کہ 15 چینلز ہم سلیکٹ کریں گے جن پہ ہم تھوڑی انٹرونشن کریں گے، اس کی اسٹرکچر کی بہتر کریں گے، اس کی ہائیڈرالکس کو بہتر کریں گے تاکہ پانی کا جو آپٹیمم یوز کیا جا سکے. یہ ماڈرنائزیشن کا جو نیا کانسیپٹ ہے یہ یو ایس اے میں بہت سکسیسفل ہوا ہے. یہ ہم اس وقت 3 پائلٹ چینل پہ کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ پانی کی بچت ہونی ہے، پانی ایکوٹیبل ڈسٹریبیوٹ ہوگا، ٹیل اور ہیڈ کے کھاتے دار ہوں ان کو ایک جیسا پانی ملے گا. اس میں جو مائنر ہوگا وہ ماڈرنائز کرے گی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ، اور جو باقی آن فارم ایکٹیویٹیز ہوں گی، واٹر کورس لائننگ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، سمارٹ سبسڈیز ہیں، وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دے رہی ہے. ورکشاپ میں آبادگاروں اور کسانوں کو کم پانی کے استعمال اور جدید زراعت کے اصولوں کے حوالے سے تربیت بھی دی گئی. کیمرہ مین سہیل احمد کے ساتھ بیورو چیف ظاہر علی، 5 نیوز، حیدرآباد. سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں ہیومن فیکٹرز ان ایویشن سیفٹی انجینئرنگ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کا مقصد ہوا بازی کے دوران فضائی حادثات اور زمینی حادثات سے کیسے بچا جانا چاہیے. پروگرام کے مہمان خاص ڈائریکٹر ایکس وردی نیز زاہد بھٹی تھے. مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد سے رضوان شیخ کی اس رپورٹ میں. سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں ہیومن فیکٹرز ان ایویشن سیفٹی انجینئرنگ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کے انعقاد کا مقصد ہوا بازی کے دوران پیش آنے والے حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. پروگرام کے مہمان خاص ایکس ڈائریکٹر ایئر وردینیس زاہد بھٹی صاحب تھے، جنہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے تجربات شیئر کیے اور مزید ان کا کہنا تھا کہ سول ایویشن انسٹیٹیوٹ میں ایسے پروگرام ہونا جس سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ ایک بہترین ورک ہے. ابھی اس سلسلے میں جو سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد ہے، اس کا رول بھی بہت اہم ہے کہ یہاں پہ کافی اس قسم کی ٹریننگز اور سیشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، جس میں نہ صرف سول ایویشن اتھارٹی بلکہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور جو ہماری ایویشن انڈسٹری ہے ان کی بہت لرننگ ہو رہی ہے کہ پاکستان یہ وہ ملک ہے جس کا جو ہے سیفٹی ریکارڈ جو ہے کوئی بہت اچھا نہیں رہا ہے. یہاں پہ ایئر کریشز ہوتے رہے ہیں، سیریس انسیڈنٹس وغیرہ ہیں. خاص طور پہ جو پارٹیسپینٹ ہیں، ابھی تک میں نے جتنی ان کی پریزنٹیشنز دیکھی ہیں بہت زبردست قسم کی ہیں. دے آر ویری نالجیبل، اور جو آڈینس ہے ان کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے. سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کے ڈائریکٹر سمیر سعید کا کہنا تھا کہ فضائی حادثات اور زمینی حادثات سے کیسے بچا جانا چاہیے. کیونکہ ہیومن فیکٹرز جو ہیں وہ تحقیق بتاتی ہے کہ جتنے بھی فضائی حادثات ہوتے ہیں یا زمین پہ بھی ایویشن ریلیٹڈ حادثات ہوتے ہیں، 80% کا تعلق ہیومن فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ وہ چیزیں ہیں جن پہ محنت کر کے ہم نہ صرف دنیا میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے بھی جو زمین میں بھی ایویشن حادثات ہیں یا ہوا خدا نخواستہ فضا میں کوئی حادثہ کبھی ہو، لیکن ان کے چانسز کو کم کر سکتے ہیں.
جو ہیومن فیکٹرز ہیں جو رسپانسبل ہوتے ہیں کسی بھی ایویشن کے اندر حادثات کے حوالے سے، تو یہ بہت زیادہ ایک انسائٹفل سیشن رہا۔ میں ایک سکسیزفل ایونٹ کے انعقاد پہ کیٹا مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پروگرام میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ES ظفر اللہ میسر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر اکیڈمک غلام مرتضی شیخ اور سیاسی و سماجی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس پروگرام کو سراہا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رضوان شیخ، 5 نیوز حیدرآباد۔ سکھر میں کھیلوں کے فروغ کے لیے شاندار ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ پیپلز ہاکی اسٹیڈیم میں میئر سکھر انٹر سندھ ہاکی ٹورنامنٹ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ ٹورنامنٹ میں سندھ کے مختلف اضلاع کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ جانی بھٹی کی اس رپورٹ میں جانیں گے۔ سکھر کے پیپلز ہاکی اسٹیڈیم میں میئر سکھر انٹر سندھ ہاکی ٹورنامنٹ کی شاندار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سندھ بھر سے مختلف ٹیموں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سندھ حکومت کے ترجمان و میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ تھے، جنہوں نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ٹورنامنٹ کے انعقاد کو کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ اسپورٹس وہ چیز ہے کہ آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، آپ کی کوئی بھی فیملی ہو، وہ آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے، آپ کی باڈی کو، آپ کی مائنڈ کو۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے بندہ بہت ساری نیگیٹو تھاٹ سے بچتا ہے، پازیٹیوٹی پروموٹ ہوتی ہے، اور یہ معاشرے کا ایک اہم پلر ہے جس کو ہم سب نے نہ صرف بچانا ہے بلکہ سجانا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے۔ سندھ کے 6 ڈویژن ہیں، جس میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، بے نظیر آباد، سکھر، وہ اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ تمام ٹیمیں آ رہی ہیں اور کھیل رہی ہیں۔ اس میں 6 ٹیمیں اور 18 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اس کا آج اوپننگ ہے۔ افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا، جبکہ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں سکھر اور میرپور خاص کے مابین مقابلہ ہوا، جس میں سخت مقابلے کے بعد سکھر فاتح قرار پائی۔ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے ہماری سندھ میں، ہمارے پورے پاکستان میں ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ نشوں کے اور کوئی اور چیزیں ہیں ان کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ اگر ایسے ایونٹ ہوں گے تو ہم نوجوان اس ایونٹ میں حصہ لیں گے اور اپنے نام ملک کا نام روشن کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ واقعی بہت اچھا آرگنائز کروایا ہے میئر صاحب نے، کیونکہ اس کے اندر نائٹ ٹورنامنٹ ہمارے پاس بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ نائٹ کے اندر پہلا میچ ہم لوگوں نے کھیلا ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا، مطلب انجوائے بھی کیا ہے اور لڑکوں نے، اور بہت مزہ بھی آیا ہے اس کے اندر۔ میئر سکھر انٹر سندھ ہاکی ٹورنامنٹ نوجوان کھلاڑیوں کو بہترین موقع فراہم کر رہا ہے، جس سے نوجوان کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں گے۔ کیمرامین حمید گل کے ساتھ جانی بھٹی، 5 نیوز سکھر۔ بلیٹن میں وقت ہوا بریک کا، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ کم بیک، اور اب آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں وکلا نے SSP حیدرآباد کا تبادلہ نہ کیے جانے پر احتجاج شروع کر دیا۔ سیشن اور سول کورٹ کے وکلا نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کو عدالتوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ تفصیل جانیں گے بیورو چیف ظاہر علی کی اس رپورٹ میں۔ وکلا نے SSP حیدرآباد کا تبادلہ نہ کیے جانے پر احتجاج دوبارہ شروع کر دیا۔ سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے وکلا نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کو بھی عدالتوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ عدالتوں میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے علاوہ پولیس کو عدالتوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ نوجوان وکلا نے سیشن کورٹ کے احاطے میں احتجاج کیا اور نعرے بازی بھی کی۔ وکلا نے عدالتوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ 2 روز قبل وکلا نے ایک اجتماع میں SSP حیدرآباد کے تبادلہ ہونے تک عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ وکلا نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو عدالت میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ وکلا اور SSP حیدرآباد کے حوالے سے تنازع شدت اختیار کر گیا۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ بیورو چیف ظاہر علی، 5 نیوز حیدرآباد۔ میرپور خاص میں میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام 3 روزہ پھولوں کی نمائش کے دوسرے روز بھی شہری بڑی تعداد میں نمائش دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد شہزاد خان نمائش میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میرپور خاص شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرپور خاص شہر کے اندر 67 سالوں سے سالانہ پھولوں کی 3 روزہ نمائش کا انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے اس ٹائم پہ فلاور شو مینجمنٹ کمیٹی کے سیکرٹری، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس سال 3 روزہ فلاور شو جو یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی خاص کیا اہمیت ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ میئر عبدالرؤف غوری صاحب نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے بھرپور بڑھ چڑھ کر دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ پہلے یہ گلستان بلدیہ میں لگتا تھا، اب وہاں سے یہ شفٹ ہو کر یہ گاما اسٹیڈیم میں آ گیا ہے، کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے بڑا جو ہے ایریا چاہیے تھا،
اور اس کے حساب سے جو ہے اسے گاما اسٹیڈیم میں لائیں تو لوگ بھی جو رش جو لگا ہوا ہے اس کے حساب سے بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو ہے ایک پلے لینڈ بنایا ہے، جو جھولے ہیں اور کھانے پینے کے اسٹال ہیں۔ اس میں ہم نے جو بیت بازی کا مقابلہ رکھا ہے، بچوں کے اگزام رکھے ہوئے ہیں اور مشاعرے کا اہتمام ہے، جو سندھ بھر کے شاعر اس میں شعراء اس میں آئیں گے، اور اس کے علاوہ میوزیکل نائٹ کا پروگرام رکھا ہوا ہے، بہترین 23 تاریخ کو میوزیکل نائٹ ہے۔ تو میں میرپور خاص کی عوام سے، ارد گرد کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ جی آپ نے سنا کہ نواز بھائی کا یہی کہنا تھا کہ میرپور خاص میں لگنے والی جو 3 روزہ پھولوں کی نمائش ہے، اس میں جو ہے کہ بھرپور تعداد میں شہری جو ہے کہ شرکت کر رہے ہیں۔ ایک دلفریب منظر پیش کر رہا ہے گاما اسٹیڈیم، بڑی تعداد میں لوگ پھولوں کی نمائش کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 3 روزہ جاری رہنے والی اس پھولوں کی نمائش میں مختلف پروگرام بھی یہاں پر ترتیب دیے گئے ہیں۔ جی صوبہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتن شریف میں بھی پنجابی زبان کے عالمی دن کے موقع پر پریس کلب میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لوکل فنکاروں نے پنجاب کے روایتی گیت اور جھومر رقص پیش کر کے سما باندھ دیا۔ مزید تفصیل بیورو چیف سید ابو الحسن شاہ کی اس رپورٹ میں جانیں گے۔ مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر پاک پتن پریس کلب کے زیر اہتمام منعقد تقریب میں کسی نے جھومر ڈال کر پنجابی زبان سے محبت کا اظہار کیا تو کوئی لوک گیت گا کر داد سمیٹتا رہا۔ تقریب میں امریکی سکھ کمیونٹی کے چیئرمین سردار گرویندر سنگھ پال سنگھ اور مقامی خاتون MP موتیا مسعود نے بھی شرکت کی۔ کہ آج پنجابی دا دہاڑ انٹرنیشنل پوری دنیا چ منایا جا رہا ہے۔ دیکھو پاک پتن والے کڈے خوش نصیب نے کہ سردار صاحب بھی پاک پتن شامل ہوئے نے۔ بابا فرید پہلے شاعر نے جنہاں نے پنجابی تے کام کیتا ہے، اور اسی پاک پتن دے خوش نصیب لوگ ہاں کہ اسی شہر فرید چ رہنے ہیں۔ پنجاب بولی ماں دیوس پاک پتن چ منا رہے ہیں، چڑھدا لیندا پنجاب دونوں کمیونٹیاں ساریاں اکٹھیاں ہن تے میں یہی سنیہ دیواں گا اپنی پنجابی ماں بولی نو گھر گھر وچ بولو، سکولاں وچ پڑھائی جانی چاہیے ہے، لازمی وشا ہونا چاہیے ہے۔ جس طرح ہن ایک بھائی صاحب نے کہا سی جی شیخ بابا جی دے نام تے ایتھے پنجابی دی یونیورسٹی ہونی چاہیے، جو کہ بڑا ودیا ہے۔ بہت اچھا تے بہت ودیا لگ رہا ہے اج جڑا اسی دیہڑ منا رہے ہیں پنجابی دے حوالے نال، اور میں سمجھنا وا کہ یہ جڑیاں گروؤں دیاں بزرگاں دیاں صوفیاں دیاں یہ جڑی ساری دھرتی پنجاب دی انہاں ساریاں دی ہے تے اے دے وچ کوئی ونڈ نہیں ہونی چاہیے۔ شرکاء نے پریس کلب سے دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ تک ریلی نکالی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ پنجابی زبان کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابو الحسن شاہ، بیورو چیف 5 نیوز، پاک پتن۔ PFUJ کے مرکزی صدر رانا عظیم اور سیکرٹری جنرل شکیل احمد کی ہدایت پر پیکا ایکٹ کے خلاف HUJ کا حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر حامد میاں شیخ کی قیادت میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں PFUJ کے نائب صدر جنید خانزادہ، سیکرٹری حمید الرحمان کے علاوہ صحافیوں فیض کھوسو، الطاف کوٹی، علی حمزہ زیدی، آفتاب میمن، ہارون اڑائی، ندیم اشفاق، عبدالخالق اکرم، شاہد وقاص احمد اور دیگر نے شرکت کا مظاہرہ کر کے شرکا پیکا ایکٹ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ کا مقصد حق و سچ کی آواز کو دبانا اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگانا ہے، جسے صحافی برادری کبھی برداشت نہیں کرے گی اور پیکا ایکٹ کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے ضلع منڈی بہاؤالدین کا تفصیلی دورہ کر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر جم خانہ کے لان میں شجرکاری مہم کے تحت ٹیکسو ڈیم کا پودا بھی لگایا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے شہر کا دورہ کر کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر میں کیے گئے اقدامات، بیوٹیفیکیشن اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے جمخانہ کے ایڈمن بلاک کا بھی افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے چیف سیکرٹری کو جمخانہ کے قیام سمیت دیگر جمخانہ میں سہولیات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا کہنا تھا کہ ضلع منڈی بہاؤالدین کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ جمخانہ کے قیام کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔
فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کو حکومت کی جانب سے جبری برخاست کرنے پر احتجاجی مظاہرہ، ملازمین نے مطالبات پورے نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کے سینکڑوں ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے برخاست کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے ڈیلی ویجز بھائیوں کو 3000 بندہ نکال دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے ایک بندے نے ایبٹ آباد کا ایک ڈیلی ویجز ہے، وہ اس بات کو سہ ہی نہیں سکا اور اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے اور خودکشی کر لی ہے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ جو بھی ملازم ہمارے نکالے گئے ہیں ان کو فیل آف اور واپس نوکری پہ بحال کیا جائے۔ مظاہرین نے یوٹیلیٹی سٹورز کی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور کہا کہ 3000 ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنا ظالمانہ اقدام ہے۔ حکومت عوام کو روزگار فراہم کرنے کی بجائے ان کے منہ سے نوالا چھین رہی ہے اور جان بوجھ کر غریب گرانوں کے چولہے ٹھنڈے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم جب تک ہیں سانس میں سانس ہے احتجاج کرتے رہیں گے اور ان کے مطالبات کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو انشاءاللہ ہم دیں گے۔ مظاہرین کے مطابق 71 سال سے ملک و قوم کی خدمت کرنے والے ادارے کی بندش یا نجکاری کرنے کا حکومتی فیصلہ ملازمین کو جیتے جی موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ حیدرآباد میں نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اسرا یونیورسٹی کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کی جانب سے 8ویں سالانہ جاب اینڈ ٹریڈ فیئرز 2025 کا انعقاد۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف حیدرآباد ظاہر علی کی اس رپورٹ میں۔ نوجوان کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اسرا یونیورسٹی کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کی جانب سے 8ویں سالانہ جاب اینڈ ٹریڈ فیئر 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح اسرا اسلامک فاؤنڈیشنز کے صدر اور CEO پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ نے ریبن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر اسرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر احمد ولی اللہ قاضی، ڈینز، ڈائریکٹرز، فیکلٹی ممبران اور اسٹاف کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وائس چانسلر اسرا یونیورسٹی ڈاکٹر احمد ولی اللہ اور اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے صدر CEO پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ نے جاب اینڈ ٹریڈ فیئر کے مختلف کمپنیز کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز کا دورہ بھی کیا۔ جاب فیئر کی مینجمنٹ ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا، جاب اینڈ ٹریڈ فیئر کا مقصد تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے تعلیم مکمل ہوتے ہی ملازمت اور کاروبار کے مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اسرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر احمد ولی اللہ قاضی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ان مسائل کو ختم کر کے ہی کیا جا سکتا ہے اور آج اس جاب اینڈ ٹریڈ فیئر کے انعقاد کا بھی یہی مقصد ہے۔ ایونٹ میں 50 سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیاں شریک ہوئیں، جن میں آٹو موبائل، بینکنگ، دوا سازی، تعمیرات، MFCG، الیکٹرانکس، مائکرو فائنانس، ٹرانسپورٹ، کیمیکلز، کنسلٹنسی، مینوفیکچرنگ، انرجی اینڈ پاور، انشورنس، IT اینڈ سافٹ ویئر، انجینئرنگ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کمپنیاں بھی شامل تھیں۔ ایونٹ کا بنیادی مقصد تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے درمیان فرق کو کم کرنا اور طلبہ اور فارغ التحصیل افراد کو بہتر روزگار فراہم کرنا تھا۔ حیدرآباد اور اس کے محلہ علاقوں کے مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں سے 2000 سے زائد طلبہ اور فارغ التحصیل افراد نے اس ایونٹ میں بھی بھرپور شرکت کی۔ ایونٹ کو کامیاب سے ہمکنار کرنے میں اسیب اللہ میمن ایڈیشنل ڈائریکٹر، نازد مصطفیٰ مینیجر، انجینئر شایان بلوچ ڈپٹی مینیجر، سید زہیب علی اسسٹنٹ مینیجر اور زہیب لغاری ایسوسیٹ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ ظاہر علی، بیورو چیف، 5 نیوز، حیدرآباد۔ دادو میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کے دفتر میں توڑ پھوڑ کا واقعہ، ملازمین نے دفتر بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس نے 5 ملزمان پر دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ مزید تفصیلات اللہ بخش خوش کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ دادو کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کے دفتر میں مبینہ توڑ پھوڑ پر ملازمین نے احتجاج کر کے نوٹس لینے تک احتجاجی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ کام کر رہا تھا میں دفتر میں تو 2 بندے آئے، ایک غلام حسین ہے اور دوسرا بشیر ہے۔ وہ آئے تو ہمیں جو ہے یہ کر کے دو بل وغیرہ 5-7 بندوں کے بل دے آئے تو اس کے کر دو۔ میں نے کہا بھائی ہم کیوں کریں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو انہوں نے بس پھر شروع ہو گئے، ہم سے لڑے ہیں سارے اور دفتر کا ریکارڈ بھی ادھر ادھر کیا ہے، کمپیوٹر توڑا ہے اور اسی وجہ سے ہم ابھی کام نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے بس والوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ تھانہ سیکشن پولیس نے بھی خزانہ آفس کے ملازمین کی شکایت پر پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے 2 کارکنان سمیت 5 ملزمان پر
दफ्तर में तोड़फोड़ और मुलाजमीन से भत्ताखोरी करने पर वाक़े का दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमे का अंदराज करके तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब ज़ेर इल्ज़ाम अफराद ने महकमा खजाना दादू के मुलाजमीन को पेंशन फाइल पर रिश्वत न देने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दावा किया है। ये जो मेरे ऊपर मेरा मुकदमा दर्ज किया गया ये झूठा है। मेरी सास का इंतकाल हो गया था, उसकी पेंशन का मसला है, वो मेरे से 80% मांग रहे हैं, क्योंकि जायज़ मसले पे कोई मिस्किन अपना हक मांग रहा है, कह रहे हैं कमीशन दो। अगर कमीशन नहीं देते हैं तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे और झूठी FIR कटवा रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिए कि दादू के खजाना ऑफिस में करप्शन, कमीशन और रवायती भत्ताखोरी पर नोटिस लेकर मुलाजमीन और अकाउंट होल्डर के मसाइल के हल के लिए इकदाम उठाए। अल्लाह बख्श, चैनल 5 न्यूज़ दादू। चिन्योट में सेवरेज का नाकारा निज़ाम आवाम के लिए दर्द सर बन गया। उमर रोड पर सेवरेज का पानी जमा होने की वजह से आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं उमर रोड पर मौजूद अपने नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन से। जी मुनव्वर, आगा कीजिएगा। चिन्योट में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे धरे के धरे रह गए हैं। मेन बाजार उमर रोड पर सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमर रोड पर, जहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, ये सीवरेज का गंदा पानी कब से खड़ा है और क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से? अरसा दराज से मेन उमर रोड पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी हैं मुतल्लिका इदारों को। क्या चिन्योट के अफसरान वज़ीर-ए-आला पंजाब से बड़े अफसरान हैं जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम की धज्जियां बिखेर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि हम सब का सांस ले सकें। और जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, इलाका मकीनों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लेकर सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाए ताकि इलाका मकीन अपने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने से बचा सकें। जी, दादू की तहसील जोही और वाही पानदही शहर के दरमियान हाजी खान पुल टूट फूट का शिकार है। किसी भी वक्त पुल पर नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हो सकता है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श। जी अल्लाह बख्श, आगाह कीजिए। देखिए, मैं इस वक्त दादू की तहसील जोही के हाजी खान ब्रिज के मकाम पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि ये तारीखी ब्रिज है, लेकिन इसकी जो मरम्मत ना होने की वजह से जो है ये टूट फूट का शिकार हो गई है। इसके जो है बीच में जो है ब्रिज के मकाम पे जो है बड़े गड्ढे पड़ने की वजह से जो है इलाका मकीन जो है यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो उनको बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप मेरे फुटेजेस के अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका मकीन आ रहे हैं उनका यही कहना है कि ये तकरीबन इसको जो है 6 माह से ज़्यादा जो है टाइम हो गया है, लेकिन जो है कोई ज़िला इंतज़ामिया जो है वो नोटिस लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जो हादसा है वो मामूल हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि इलाका मकीन का यही दावा है कि ये जो ब्रिज है ये रिकॉर्ड में तो बन गई है, लेकिन यहाँ पर जो है बिलखुसूस यहाँ पर बरक्स जो सूरत हाल है वो नहीं बनी है। इलाका मकीन का यही मुतालबा है कि इस ब्रिज के काम को जल्द मुकम्मल कराया जाए ताकि जो मकामी तौर पर ट्रांसपोर्ट और इलाका मकीन को जो तकलीफ है वो दूर हो सके। जी, साका ननकाना की जारी 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारे जन्म आस्थान में भूख की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबात में अंदरून और बैरून मुल्क से सैकड़ों सिख यात्रियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद कमर अब्बास से, जो इस वक्त गुरुद्वारे जन्म आस्थान में बरतानिया से आई खातून सिख यात्री के साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साका ननकाना की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में जारी थी। आज इन तकरीबात का आखिरी रोज़ था जो भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है, जिसमें अंदरून और बैरून ममालिक से सैकड़ों सिख यात्रियों ने शिरकत की है और अपनी मजहबी रसूमात अदा की है। मेरे साथ इस वक्त इंग्लैंड से आई हुई सिख यात्री खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं वो साका ननकाना के मतलब क्या कहती हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 104 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਘੀਆਂ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ
ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ नहीं वंडी जा सकती। ये आपने सुना, उनका कहना था कि आज भी हमारे दिलों में उनकी याद ताज़ा हो जाती है कि जिन्होंने गुरुद्वारों को आज़ाद कराने की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और आज हम उनकी याद ताज़ा करते हैं। जी पाकिस्तान योगा काउंसिल ने तालीमी इदारों में योगा को मुतारिफ करवाने का आगाज़ कर दिया। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बुरेवाला में जश्न बहारा योगा आगाही फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा, साज़ा और योगियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम नूर की इस रिपोर्ट में। खानेवाल पहला रेहान अदनान मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट चौधरी रफीक तालब मेमोरियल के तामुन से शांति नगर में खेले जा रहे हैं। सेमीफाइनल मैच के मेहमान खसूसी चैनल 5 मोहम्मद अरशद थे। इनके हमरा मलक काशिफ बारी, पास्टर आबिसलोम, पास्टर कैसर और पास्टर आमर का शानदार इस्तकबाल किया गया। मैच खेलने वाली टीमों से तारुफ के बाद सेमीफाइनल का मैच अलमदद कच्चाखू टीम और अमृतनगर चक टीम के दरमियान शानदार खेल का मुकाबला हुआ। इस मौके पर पास्टर अब्दुल मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि गुड एक्टिविटीज गुड हेल्थ का सबब है। ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के लिए होनी चाहिए ताकि तमाम बुराइयों से बच सके और इस काम के लिए हमें हर मकसद फिक्र के लोगों को सामने आना चाहिए ताकि आकर इन नौजवानों की रहनुमाई कर सके। ग्राउंड में बैठे मेहमान खुशी और शायकीन ने दोनों टीमों की कारकर्दगी को सराहा और लुत्फ अंदोज होते रहे। अमृतनगर ने 2 गोल की कामयाबी से अलमदद कच्चाखू टीम को शिकस्त देकर फतेह हासिल की। अरशद अमान, 5 न्यूज़, खानेवाल। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान योगा काउंसिल ने तालीमी इदारों में योगा को मुतारिफ कराने का आगाज़ कर दिया। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बोरेवाला में जश्न बहारा योगा आगाही फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा, साज़ा और योगियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम नूर की इस रिपोर्ट में। योगा को करवाना है तालीमी अदारों में मुतारिफ, ऐसा कहना है पाकिस्तान योगा काउंसिल का। इस हवाला से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बुरेवाला में सजाया गया जश्न बहारा योगा आगाही फेस्टिवल, जिसमें कॉलेज के तालबा, उसातिज़ा और योगियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में शरीक तालबा का कहना था कि हमने इस आगाही सेशन में बहुत एंजॉय किया और हम सेहतमंद रहने के लिए अपने कॉलेज में योगा क्लब बनाएंगे। इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है और हमने इससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं जो हम नेक्स्ट ज़िंदगी में हम जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी एक योगा का क्लब खुलेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल अहमद शोएब का कहना था कि आज के इस योगा आगाही सेशन से हमें एहसास हुआ कि योगा क्लब हर अदारे में बनने चाहिए ताकि बच्चे और उसातिज़ा यहाँ से सीखकर अपनी फैमिली में भी सेहत का ये पैगाम पहुँचाएं। हमें ये एहसास हुआ है
कि योगा जो है वो हर इदारे में, सरकारी इदारों में जो है वो वहाँ पे इसके जो है वो क्लब बनाए जाएं ताकि बच्चे और स्टाफ जो है वो सेहतमंद रहें और फिर आगे वो इस चीज़ को अपनी फैमिलीज़ में कैस्केड करें। योगी रियाज खोकर ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, टेक्नोलॉजी कॉलेज में ये जश्न बहारा योगा फेस्टिवल मुनक्किद हुआ जो कि सेहतमंद पाकिस्तान के लिए एक संग मील साबित होगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के तलीमी इदारों में यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जश्न बहारा योगा फेस्टिवल हुआ। ये सेहतमंद पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत अहम संग मील साबित होगा, क्योंकि नौजवान सेहतमंद होगा तो पाकिस्तान सेहतमंद होगा, और अगर जिस्म सेहतमंद होगा आपका ज़हन सेहतमंद होगा, ज़हन सेहतमंद होगा तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा। इन अदारों में योगा आगाही सेशंस के जरिए नए क्लब्स का क़याम नौजवान नस्ल और पूरे पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने में सूदमंद साबित होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, चैनल 5 बूरेवाला। सादिकाबाद के इलाके बस्ती शहबाजपुर में किसानों में उगती गंदम और कपास की काश्त के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़राई माहिरीन और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सादिकाबाद में मुनक़िदा सेमिनार में ज़राई माहिरीन और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़राई माहिरीन ने किसानों को मुफीद मशवरे दिए। उनका कहना था कि किसान उगती काश्त की जानिब आएँ और बीज की ट्रिपल जीन वैरायटी इस्तेमाल करें। ज़राई माहिरीन का कहना था कि इंसान जिंक की कमी की वजह से कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ज़राई माहिरीन ने इस कमी को दूर करने के लिए बीज की जिंक वाली वैरायटियाँ मुतारिफ़ करा दी हैं, क्योंकि गंदम हमारी ग़िज़ाई अजनास में अहम फसल है, इसलिए अब जिंक वैरायटी में जिंक की मकदार 35 से 40% पाई जाती है। सियालकोट में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक ने डेरे डाल रखे हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 106 अफराद हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ चुके हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के बाद सियालकोट में भी जो हैवी ट्रैफिक है वो बेहमंग जो है हैवी ट्रैफिक है उसने डेरे जमाए हुए हैं। दिन के वक्त शहरियों की मुश्किलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे अगर मैं मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हैवी ट्रैफिक नज़र आ रही है, जो दनदनाती हुई नज़र सड़कों पर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत जो है वो ट्रैफिक एहलकारों की नाअहली सामने नज़र आ रही है। मैं आपको बात बताता चलूँ कि रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक जो आदाद शुमार है जिनमें से हैवी ट्रैफिक की जो भेद इंसानी जाने जो चढ़ी हैं उनकी तादाद 106 बताई जा रही है। इसके साथ साथ मर्दों, ख़वातीन, बूढ़े, नौजवान और बच्चे इनका शिकार बने। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ हैवी ट्रैफिक के अलावा शहर भर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी धर्म भरम होकर रह गया है। घंटों घंटों ट्रैफिक फंसी रहती है। इसके साथ शहरियों का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से हैवी ट्रैफिक जो दिन में औकात में दाखिल होती है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और ताकि शहरियों को सूखा साग मिल सके। जी, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। दोनों टीमें भरपूर जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगी। क्या पाकिस्तान की बॉलिंग भारत की बैटिंग लाइनअप को रोक सकेंगी या भारतीय बल्लेबाजों की जारहियत पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए चैलेंज बन सकेगी? इसी हवाले से बात करते हैं ओकारा से अपने नुमाइंदे सलमान अहमद कुरैशी से, जो इस वक्त मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जादूगर स्पिनर के साथ। जी सलमान, बताइएगा हमारे नाज़रीन को किस स्पिनर के साथ मौजूद हैं आप और उनकी क्या प्रेडिक्शन है कल के होने वाले हाई वोल्टेज मैच के हवाले से? जी बिल्कुल, क्रिकेट पाकिस्तान भारत दोनों ममालिक में यकसा मकबूल है और जब भी पाक भारत क्रिकेट मैच होता है शायकीन क्रिकेट के लिए ख़ास दिलचस्पी का बायस बनता है। हाई वोल्टेज पाक भारत मुकाबले पर बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जादूगर स्पिनर जुल्फ़कार बाबर से और उनसे जानते हैं कि इस मैच के बारे में उनका क्या कहना है। जी, जैसा कि पाकिस्तान और भारत का मैच बहुत ही कांटेदार होता है, अवाम बहुत जोश जज्बे से देखती है, हर घर में मेले का समा होता है और जो कि ये मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का दुबई में होने जा रहा है। जो पाकिस्तान मेरे ख्याल में जैसी टीम हमने सेट की है, अगर अप टू द मार्क जैसे उनका टैलेंट है वैसा खेल गई तो इंशाल्लाह हम ये मुकाबला जीत सकते हैं। जुल्फ़कार बाबर का कहना है कि पाकिस्तान ये मुकाबला जीत सकता है क्योंकि भारत के खिलाफ जब भी पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरती है तो एक ख़ास ही जज्बा होता है और हम पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए दुआगो हैं।
پاک پتن میں ہونے والی حالیہ بارش نے موسم کو سرد بنا دیا. شہری خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے گاجر کا حلوہ کی دکان پر جمع ہیں اور حلوے سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. سردیوں کا موسم اختتام کی طرف بڑھا تو بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا. بازاروں میں گاجر کے حلوے کی پھیلی خوشبو شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. گاجروں سے تیار ہونے والا یہ لذیذ حلوہ نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہے بلکہ غازیت سے بھی بھرپور ہے. دیسی گھی کا حلوہ تیار کیا جاتا ہے، گاجر کا حلوہ تیار کیا جاتا ہے. جیسے کہ سردیوں کی سوغات ہے یہ بہت اچھی گاجر کا حلوہ. لوگ یہاں پہ آتے ہیں، گاجر کا حلوہ خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اس سوغات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. دیسی گھی کا حلوہ کافی لذیذ ہوتا ہے اور ساتھ جو گلاب جامن ہے وہ ہم کھا کر کافی انٹرٹین ہوتے ہیں. حلوہ بنانے والے کاریگر کہتے ہیں ہلکی آنچ پر ڈرائی فروٹ اور دیسی گھی کا استعمال اس حلوہ کو لذیذ بناتے ہیں. 20 سال سے گاجر کا حلوہ تیار کیا جا رہا ہے ہمارے پاس، جس میں اخروٹ، کاجو اور بادام اور اسپیشل دیسی گھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ جسم کی حرارت برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. سردیوں کے موسم میں لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ ہمارے پاس گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ساتھ پیک کر کے بھی لے جاتے ہیں. بچے ہوں یا بوڑھے، ہر عمر کے افراد اس مزیدار حلوے کے شوقین ہیں جو نہ صرف ذائقہ بلکہ روایتی مٹھاس کی خوشبو بھی بکھیر رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن. کتاب علم حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. سوشل میڈیا کے دور میں بھی کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے. قصور بلدیہ چوک میں اسلامی کتب میلہ سجایا گیا جس میں 650 سے زائد دینی کتابیں رکھی گئی ہیں. اسلامی کتب میلے کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد انصاری سے. جی سجاد، آگاہ کیجیے گا اس کتب میلے کے حوالے سے. جی شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں قصور بلدیہ چوک میں. آپ میرے پیچھے اس وقت دیکھ سکتے ہیں. اس پر جو یہاں پر جو ہے اس وقت کتاب میلہ یہاں پر آج لگایا گیا ہے جس میں آج دنیاوی، دینی، معاشرتی ہر قسم کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جس نے علم سے پیار کرنا ہے تو کتاب سے دوستی بہت ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں جو معلومات، جو چیزیں ہمیں کتاب سے مل سکتی ہیں سوشل میڈیا کے دور پہ، نہ تو وہ چیزیں گوگل سے مل سکتی ہیں، نہ وہ سائنسی طریقے سے کسی اور جگہ سے مل سکتی ہیں. اور تعلیم کو اگر حاصل کرنا ہے تو کتاب سے دوستی جو ہے بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ اس وقت شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی، کتاب میلہ سجایا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن وہ وہاں پہ جو چیزیں سرچ کرتے ہیں وہ حتمی اور فیصلہ کن نہیں ہوتی. یہ کتاب دوستی لوگوں کا آنا یہاں پہ اس چیز کی یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ کتاب سے محبت کرتے ہیں، وہ علم سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. کتاب سے ہی وہ علم حاصل کریں گے تو وہ حتمی چیز ہوگی. وہی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو یہاں پہ لے کر آتے ہیں تو وہی حتمی چیز ہوتی ہے جو سوشل میڈیا کے دور میں. لیکن پھر بھی کتاب کی ہی ضرورت ہے، کتاب کی ہی افادیت ہے. کتاب کو ہی ہمیں دوست بنانا چاہیے اور کتاب سے ہی ہمیں محبت کرنی چاہیے. جی، جیسے آپ نے بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یا حتمی کوئی چیز کرنے کے لیے آپ کو کتاب ہی سے دوستی کرنی چاہیے اور کتاب ہی سے جو علم حاصل کرنا ہے. سوشل میڈیا کے اس کے دور میں جو چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پر گوگل پر سرچ کرنے سے نہیں ملتی وہ کتاب سے ہی ہم سے مل جاتی ہے. اور جس نے کتاب سے دوستی کر لیا اس نے علم حاصل کر لیا. جی، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز.